الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 6 کے اسلامیات کے سمر پیک کو حل کریں گے۔ امید ہے کہ آپ سب کے پاس کتاب، کاپی، پینسل وغیرہ موجود ہوگی۔ اگر نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجئے۔ آئیے علم میں اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آج خاموشی کی فضیلت، برزخ کی وضاحت، علیم و حکیم سے کیا مراد ہے، نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں، نماز وتر، بدگمانی کیا ہوتی ہے، نجاست مرئیہ اور غیر مرئیہ میں فرق کیا ہے، امانت کیا ہوتی ہے، امانت کسے کہتے ہیں، کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینا کیسا، ان کے متعلق انشاءاللہ ہم چند باتیں جان سکیں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنی تمام تر توجہ میری جانب رکھیے۔ خاموش رہنے کی فضیلت پر کوئی ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو چھپ رہا اس نے نجات پائی، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ پیارے بچوں، دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی خاموش رہنے کے متعلق یہ آپ کا فرمان ہمیں حدیث پاک میں ملتا ہے۔ زبان اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس زبان کے ذریعے انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، اپنے دل کی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی پریشانی بندے کے ساتھ ہوتی ہے تو زبان کے ذریعے ہی لوگوں کو بتا کر اس کا حل معلوم کرتا ہے۔ تو یہ زبان کے ذریعے بندہ بہت سارے کام کرتا ہے۔ اس زبان کو فضول گوئی سے اور بد کلامی سے بچانا چاہیے۔ فضول گوئی سے مراد وہ جائز گفتگو ہے جس کا کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ نہ ہو۔ فضول گوئی سے مراد وہ جائز گفتگو ہے جس کا کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ نہ ہو، جبکہ بد کلامی سے مراد بری اور گناہ والی گفتگو ہے، جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ وغیرہ۔ پیارے بچے یاد رکھیے، فضول گوئی کرنے والا عموماً گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ فضول گوئی کی عادت ہے نا، وہ انسان کو بد کلامی تک پہنچا دیتی ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک فرمان ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہم سینے پر ایک کارڈ وغیرہ لگاتے ہیں، امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ کارڈ یوز کرتے ہیں، اور دیگر دعوت اسلامی والے بھی یہ کارڈ لگاتے ہیں۔ تو اس پر لکھا ہوتا ہے، ایک چپ سو سکھ۔ واقعی پیارے بچوں، ایک چپ سو سکھ، کیونکہ بارہ آپ نے دیکھا ہو کہ بندہ بول
کر پچھتایا ہوتا ہے اور خاموش رہ کر کبھی نہیں پچھتانا پڑتا۔ تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ بدگمانی سے کیا مراد ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں برا خیال لانا بدگمانی کہلاتی ہے۔ انسان کے دل میں دوسرے لوگوں سے متعلق مختلف قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آتے ہی فوراً چلے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آ کر دل میں ٹھہر جاتے ہیں۔ جو دل میں آ کر ٹھہر جاتے ہیں انہیں ظن یا گمان کہتے ہیں۔ اب اس گمان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، حسن ظن اور سوء ظن۔ اچھے گمان کو حسن ظن اور برے گمان کو سوء ظن کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بدگمانی سے بچنے کا قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ تو کسی دوسرے شخص کے بارے میں برا خیال آنا گناہ نہیں۔ بدگمانی کب گناہ ہوتی ہے؟ یہ تفصیل سن لیجئے کہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں برا خیال آنا گناہ نہیں، البتہ اگر انسان اس برے خیال کو اپنے دل میں جما لے، اس پر یقین کر لے، یا اس برے گمان کو زبان پر لے آئے، یا تو اپنے دل میں جما لے، اس پہ یقین کر لے، یا پھر اس برے گمان کو زبان پر لے آئے، یا اس کے تقاضے پر عمل کرے۔ تقاضے پر عمل کرنے سے مراد مثلا اس شخص سے جس کے بارے میں بدگمانی ہے نفرت کرے، تو یہ بدگمانی ہے جو کہ ناجائز اور گناہ ہے۔ یہ بدگمانی ناجائز اور گناہ ہے۔ یاد رہے، بدگمانی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان سے اس کا سکون اور آرام چھین لیتی ہے، آپس میں نفرتیں پیدا کر دیتی ہے، خوشیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ بدگمانی یہ پیدا ہو تو اس کی طرف توجہ نہ کی جائے بلکہ اسے ذہن سے دور کیا جائے۔ یہ بدگمانی بعض اوقات بری صحبت سے بھی پیدا ہوتی ہے کہ بری صحبت بدگمانی کا سبب بنتی ہے، لہذا اچھی صحبت اختیار کی جائے۔ اسی طرح علیم و حکیم سے کیا مراد ہے؟ اللہ عز و جل علیم و حکیم یعنی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ عز و جل علیم و حکیم یعنی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ بعض اوقات کسی کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جاننے والا تو بندہ بھی ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے غیب کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالی غیب جاننے والا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے ہیں، بے شمار آیت قرآن مجید میں ایسی موجود ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے جاننا، یہ اس کی ذاتی صفت ہے، اور بندوں کی جو صفت ہے مخلوق میں سے جس کو یہ صفت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، یہ عطائی صفت ہے۔ میں آپ جو بھی بات جانتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کا علم رکھتے ہیں، غیب کا علم آپ کو ہے، غیب کی باتیں آپ جانتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے عطائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ علم، یہ جاننا، یہ ذاتی ہے، خود سے ہے، اللہ کو یہ طاقت کسی اور نے نہیں دی۔ برزخ کی وضاحت کیجیے۔
دنیا جس طریقے سے ایک عالم ہے، اسی طرح ایک عالم برزخ ہے۔ موت کے بعد سے لے کر حشر کے میدان میں دوبارہ جمع ہونے تک کا درمیانی عرصہ برزخ کہلاتا ہے۔ برزخ میں ہر مردے سے سوالات ہوتے ہیں، جواب دینے کی صورت میں انعام و اکرام، جبکہ جواب نہ دینے کی صورت میں عذاب و سزا دی جاتی ہے۔ یہ سوالات اور جزا و سزا کا معاملہ ہر مردے کے ساتھ لازمی پیش آتا ہے، ہر مردے کے ساتھ یہ لازمی پیش آتا۔ اب اس بندے کو چاہے قبر میں دفنا دیا گیا ہو، جلایا گیا ہو، سولی پر چلایا گیا ہو، یا وہ کسی درندے کی خوراک بن گیا ہو، شیر چیتے وغیرہ کسی نے اسے کھا لیا ہو، یا وہ ڈوب کر مرا ہو اور اس کے بعد اس کی لاش دریا سے، سمندر، نہر سے نہ ملی ہو، پھر بھی ان تمام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ نجاست جو کسی بھی صورت میں نظر نہ آئے، شریعت کی نظر میں نجاست ہے، جیسے وضو اور غسل وغیرہ۔ یعنی اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ نجاست جو کسی صورت میں نظر نہ آئے، شریعت کی نظر میں نجاست ہے، وضو اور غسل۔ اب یہ وضو اور غسل کہ اب بندہ پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، اس کے بعد اس پر وضو کرنا لازم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو احتلام ہو جاتا ہے تو غسل کرنا اس پر لازم ہوتا ہے۔ اب کوئی بے وضو شخص ہے تو کسی کو نظر تو نہیں آ رہا کہ یہ بے وضو ہے، لیکن شریعت کی نظر میں یہ نجاست ہے۔ اب اسے اگر نماز پڑھنی ہے تو اس کو پہلے پاک ہونا اس کے لیے ضروری ہے، وضو بنانا اس پر لازم ہے۔ نماز وتر کا وقت کیا ہے؟ بعد نماز عشاء تا صبح صادق تک، نماز عشاء کے بعد صبح صادق تک نماز وتر بندہ کبھی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور فقہاء کرام نے اس کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس سے یہ گمان غالب ہو، یقین ہو کہ میں رات میں آخر حصے میں اٹھ جاؤں گا، اور اس وقت وہ بندہ تہجد گزار ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز کے فرض کے فوری بعد ہی وہ وتر نہ پڑھے، بلکہ وہ آخر وقت میں ہی نماز وتر کو ادا کرے، یہ افضل ہے۔ نجاست مرئیہ اور نجاست غیر مرئیہ کا فرق۔ ابھی نجاست مرئیہ وہ نجاست جو ظاہری ہو، جیسے پیشاب پخانہ وغیرہ، نظر جو آتی ہے، پیشاب بچے کر دیتے ہیں، ہر انسان ہی اور جاندار جو ہے، حیوان جنات وغیرہ سب کو ہی یہ پیشاب آتا ہے۔ تو اب یہ پیشاب نظر آتا ہے، اب یہ نجاست مرئیہ ہے، نظر آنے والی یعنی دیکھی جانے والی نجاست۔ نجاست غیر مرئیہ وہ جو ظاہری نہ ہو، جیسے وضو اور غسل کا فرض ہونا۔ اب پیشاب بہانے وغیرہ کی وجہ سے وہ بندہ نجس ہے، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا بغیر پاک ہوئے، تو یہ نجاست غیر
مرئیہ ہے. یہ نجاست غیر مرئیہ ہے کہ ظاہری طور پر تو بندہ اچھے کپڑے پہن لے اور چہرہ وغیرہ دھو لے، نہا لے، اور اس نے ابھی غسل کا جو طریقہ ہے وہ اس طریقے پر عمل نہیں کیا، غسل نہیں کیا، یا اس نے وضو نہیں بنایا. اب وہ بندہ ظاہری طور پر دکھنے میں تو پاک ہے، لیکن شریعت کی روح سے اگر ہم دیکھیں گے تو نجاست غیر مرئیہ پائی جا رہی ہے، لہذا یہ بندہ پاک اس حوالے سے نہیں ہوگا. اس پر لازم ہے کہ وہ وضو اور غسل وغیرہ کرے. اگر غسل فرض ہے تو پھر غسل کرنا اس پر لازم ہے، اور وضو اس پر فرض ہے تو وضو کرنا اس پر لازم ہے. امانت سے کیا مراد ہے؟ حفاظت کی غرض سے رکھوائی گئی چیز امانت کہلاتی ہے. حفاظت کی غرض سے رکھوائی گئی چیز امانت کہلاتی ہے. کوئی بندہ اپنا کوئی بھی سامان کسی بھی شخص پر رکھواتا ہے تو اب وہاں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے میری چیز دوبارہ جب میں مانگوں تو مجھے مل جائے. تو جس کے پاس یہ امانت رکھوائی جائے اس کے ذمے اس کی حفاظت لازم ہوتی ہے، اور وہ شخص امین کہلاتا ہے. اس امانت کی حفاظت میں کوتاہی کرنا، اسے ضائع کرنا، مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا یا کسی اور کو دینا خیانت کہلاتا ہے، اور ایسے شخص کو خائن کہتا ہے. جس طرح امانت کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح مالک کے مانگنے پر اسے واپس کرنا بھی ضروری ہے، واجب ہے. پیارے بچوں، دیکھیے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کے دشمن یہودی اور مشرکین مکہ، یہ لوگ آپ پر صادق و امین کے لقب سے یہ لوگ بھی آپ کو پکارا کرتے تھے، اور اپنی امانتیں کسی اور پر نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھوایا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات ہجرت کی، اس رات بھی امانت کی اہمیت ہم لوگوں کو آپ نے سمجھائی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو جان لینا چاہتے تھے، ان لوگوں کی امانتیں حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو آپ نے امانتیں سونپ دی، اور فرمایا اے علی یہ فلاں کافر کی امانت ہے، یہ فلاں کافر کی امانت ہے، اور آج میرے بستر پر تم سو جاؤ، صبح کو یہ تمام کفار کی امانتیں لٹا کر پھر تم میرے پاس چلے آنا. تو یہاں اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امانت میں خیانت ہمیں کسی صورت بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کی حفاظت ہی کرنی چاہیے، اور جو مالک ہے اسے مانگنے پر واپس بھی لوٹانا چاہیے. کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینا کیسا؟ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں، لیکن اگر رکھا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھانے پر فاتحہ دی جاتی ہے، کھانا، پانی، پھل وغیرہ سامنے رکھ کر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، چند قرآنی آیت اور درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب مرحومین کو پیش کیا جاتا ہے. یہ طریقہ شریعت کی روح سے بالکل درست ہے، لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم سامنے کھانا رکھیں تو ہی سال ثواب ہوگا، بلکہ ہم نے کوئی فاتحہ، کوئی سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ لی، چند قرآنی آیت وغیرہ پڑھ لی، اور ہم نے دعا کر دی کہ جس مرحوم کو ہم وہ ثواب پہنچانا چاہتے اس کے لیے، تو اس صورت میں بھی اس کو اصالہ ثواب جو ہے وہ ہو جائے گا. اور اسے بدعت سمجھنا یا یہ کہنا کہ کھانا سامنے رکھنے سے کھانا حرام ہو جاتا ہے، یہ جو ہے جہالت ہے، اور اسلامی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جزاک اللہ خیرہ. پیارے بچوں، ہم نے خاموش رہنے کی فضیلت اور نماز وتر کے عشاء کی نماز کے بعد جو 3 رکعت وتر ہم پڑھتے ہیں،
اور آخر کی جو رکعت ہے تیسری رکعت اس میں دعائے قنوت بھی پڑھتے ہیں. تو یہ نجاست حکمیہ، نجاست مرئیہ، غیر مرئیہ، اور اسی طریقے سے ہم نے امانت اور کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینا، اس کے متعلق آج چند باتیں سنی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ باتیں یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ آپ سب کے یہ آج کا سمر پیک جو ہے سمجھ آیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.